والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر اسلام جو آپ پہ نازل ہوئے قرآن، اس سے پہلے وما انزل من قبل، وہ جو آپ سے پہلے بعد میں بیان کیا، تو پہلے قرآن کا احترام ہونا چاہیے، پھر باقی کتابوں کا احترام، انہیں قرآن کو مقدم رکھیں آپ، باقی کتابوں پر قرآن مقدم ہے، چونکہ قرآن سب پر عزیز ہے، غالب ہے۔ تو تفسیر نور میں سورہ بقرہ کی 4 آیت ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری آیت ہے۔ چوتھی آیت والذین یؤمنون، یہ اسی متقین کے بارے میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، پہلے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ خدا نے دیا اس میں سے خرچتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ میں نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، قرآن خدا نے پیغمبر اسلام کے نازل کیا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ متقین قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ باتیں خدا نے پیغمبر اسلام پہ نازل کی ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر بھیجے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف انبیاء مثلا، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ 3 صفات پہلی تیسری آیت میں بیان کیا، 3 صفات اس چوتھی آیت میں بیان کیا ہے۔ تیسری آیت میں جو ہے یؤمنون، ایمان بغیب، اقامہ الصلاۃ اور انفاق بیان کیا۔ اس چوتھی آیت میں 3 اور کہ قرآن پر ان کا ایمان ہے، اور صحف انبیاء کی گزشتہ کتابوں پہ ایمان ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ 3 باتیں بیان کی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں جو نکات ہیں یا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی شناخت کے ذرائع، معرفت کے ذرائع یا وسائل صرف عقل اور حسیات نہیں ہے، حواس خمسہ، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ اور عقل، اس سے بھی ہٹ کرے، اس سے بھی آگے اور بھی ہیں، صرف عقل ہی تو نہیں ہے۔ انسان کی شناخت کے ذرائع میں سے ایک وحی بھی ہے، یعنی خداوند متعال کے پیغامات جو انبیاء کو بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء کی صورت میں بھیجے ہیں، اس کے ذریعہ بھی شناخت ہوتی ہے۔ اصلاً آخرت کے بارے میں شناخت عقل سے تو ہو نہیں سکتی ہے، عقل دوسری دنیا میں کیا بتا سکتی ہے؟ تو وہ سب وہی پر منحصر ہے، فرشتوں کے بارے میں، صراط کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں عقل کہاں سے بیان کرے؟ نہیں کر سکتی ہے۔ تو معرفت کے ذرائع میں سے حسیات، حواس خمسہ، کچھ چیزوں کو انسان دیکھ کر پہچان لیتا ہے، سونگھ کر خوشبوؤں کو، سن کر آوازوں کو، چھو کر سختی نرمی کو، چکھ کر ذائقوں کو پہچان لیتا ہے، اور کچھ عقل کے ذریعے پہچان لیتا ہے، دنیاوی چیزیں عقل کے ذریعہ پہچان لیتا ہے۔ اور یہ 5 ذرائع، حواس خمسہ، ایک عقل، 6، 7واں ذریعہ کیا ہے معرفت کا؟ وحی الہی ہے، کلام الہی، پیغام الہی۔ تو یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان کے پاس عقل بھی ہے، حواس خمسہ بھی، اس کے علاوہ یہ لوگ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ وحی جو آپ کی طرف کی گئی پیغمبر اسلام اور جو گزشتہ انبیاء کی طرف کی گئی اس پر بھی، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا انبیاء جو ہیں انسان کو ہاتھ سے تھام کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آخری منزل تک۔ دنیا میں انسان کے حواس خمسہ اور عقل انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ انسان کو انبیاء تک لے جاتی ہے، اس سے آگے عقل نہیں جا سکتی، اس سے آگے انبیاء لے کر جائیں گے آپ کو۔ یہاں سے ہمیں پہچان کر کہ یہ نبی ہے، یہاں تک پہچان لیا، عقل نے بتا دیا اس نبی کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے پاس معجزات ہیں یہ وغیرہ وغیرہ، عقل نے پہچان لیا کہ یہی خدا کا نبی ہو سکتا ہے تو لیا۔ اب اس کے بعد عقل کام نہیں کرے گی، اس کے بعد پھر انبیاء کا کام ہے۔ پھر آپ کو کہیں گا صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، شادی اس طرح کرنی ہے، کھانا پینا اس طرح سے، تعلیم تربیت اس طرح سے، پھر تمہیں
آپ کو لے جائیں گے جنت تک، پھر اس سے آگے اس کا کام ہے۔ عقل کا کام صرف کیا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ چلو، عقل یہ ہاں اس کا کہنا مانو، عقل صرف اتنا بتائے گی یہ نبی ہے اللہ کا پیغام لانے والا ہے، اس کی بات سنو، عقل اتنا بتائے گی، اس سے آگے انبیاء لے کے جائیں گے۔ تو یہ ایک نقطہ ہے۔ تو اس سے پہلے اس آیت سے اس میں 3 صفات متقین بیان ہو، اس سے پہلی جو آیت اس میں 3 صفات بیان کی، پہلی 2 آیتیں ہدی للمتقین۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا متعال کے سامنے حالت خشوع یعنی نماز، ایثار کا جذبہ، انفاق، تعاون، دوسرے کے حقوق کا دفاع اور حفاظت، روشن مستقبل کی امید، خدا کی طرف نعمتوں کا جاری ہونا، یہ سب تقویٰ کے آثار میں سے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں بیان ہو جائے گی۔ جب آپ کو تقویٰ مل گئی، یہ 6 صفات پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے آثار بیان ہو جائیں گے۔ اس کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آگے اس کے اثرات آ جائیں گے کہ متقی بننے کے بعد اس کے کیا کیا اثرات ہوتے۔ تو یہ نکات تھا عرض کیا۔ اس آیت میں 2-3 پیغامات ہیں۔ پیغام اول، پہلا پیغام یہ ہے کہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ متقین کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، یؤمنون وما انزل من قبلک، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے تاکہ بندہ ایمان لے آئیں اور کامیاب ہو جائے۔ یہ پہلا پیغام، تمام کتب سماوی پر ایمان ضروری ہے۔ یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، اپنے عقیدے میں تفصیلی ایمان قرآن کے بارے میں ضروری ہے، جس طرح پیغمبر اسلام کے بارے میں ایمان تفصیلی ضروری ہے۔ باقی انبیاء کے بارے میں ایمان مجمل کافی ہے کہ وہ آئے تھے، کچھ انبیاء آئے ہیں اور معصوم تھے، کافی ہے۔ اسی طرح باقی کتابوں کے بارے میں تفصیلی آپ کو ایمان ضروری نہیں ہے، صرف ایمان کی تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب، کچھ صحیفے بھی آئے ہیں انبیاء پر خدا کی طرف سے، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں تفصیلی ایمان چاہیے کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے، کتنی صورتیں اس کے اندر ہے، کتنے پیغمبر اسلام پر یہ چیزیں نازل ہوئی ہیں، شب قدر میں یہ چیزیں قرآن معجزہ ہے وغیرہ وغیرہ، باقی قرآن کے احکامات، تو تفصیلی احکام ضروری ہے۔ تو اس آیت سے جو پہلا پیغام یہ کہ تمام کتب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا پیغام، حقیقی تقوی آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مومنین کی چھٹی اور آخری صفت یہاں یہ بیان کی ہے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقوی کی آخری منزل آخرت ہے۔ تقوی یعنی انسان کو آخرت کے لیے تیار کرے، وہ متقی ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، متقین کا آخری ہدف آخرت ہے اور دنیا زندگی اخروی۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ قرآن کا احترام سب کتابوں سے پہلے ہے، اس لیے پہلے قرآن کو ذکر کیا، آخری کتاب ہے، معجزہ ہے، باقی کتابوں میں معجزہ نہیں ہے، باقی کتابوں میں چیلنج نہیں ہے۔ یہ ایک چونکہ قرآن کو پہلے بیان کیا، باقی کتابوں کو بعد میں بیان کیا، تو یہ نقطہ ذہن میں آ گیا کہ قرآن دوسروں پر فوقیت رکھتا ہے۔ چوتھا پیغام یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس جو ہے من بعدکا کے جملے کے بغیر من قبلکا کا جملہ پیغمبر اسلام کی خاتمیہ اور قرآن کے آخری ہونے کی علامت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ پر نازل ہوئی ہیں، وما انزل من قبلک، وہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ یہاں یہ تو بیان نہیں کیا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوں گے، چونکہ آپ کے بعد تو نبی نہیں آئیں گے، ان پر کتابیں بھی نہیں آئے گی، یہ یہاں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر آخری نبی ہے، چونکہ خدا نے اس کے بعد کچھ بیان نہیں فرمایا، ورنہ یہ بیان جو آپ سے پہلے آئے ہیں ان پر ہی ہوں، جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھیں، کیونکہ ان کے بعد کی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آخری ہے، قرآن بھی آخری ہے، یہ علامت ہے۔ تو باقی 5ویں آیت کا عرض کریں گے انشاءاللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔